کہ قرآن مجید میں ایمان اور اسلام اور مومن اور مسلم تقریباً ہم معنی اور مترادف الفاظ کے طور پر استعمال ہوئے، اگرچہ ایمان کا زیادہ تعلق انسان کے باطن سے ہے، اس کے ذہن سے ہے، قلب سے ہے، اور اسلام کا زیادہ تعلق اس کے عمل سے ہے، تاہم جس شخص کے دل میں ایمان ہے اور عمل میں اسلام ہے، اسے آپ مومن کہیں یا مسلم کہیں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ Call the rose by any name, it will smell as sweet۔ لیکن یہ کہ اگر دو اصطلاحیں ہیں قرآن کی اور ہمارے دین کی، تو لازماً ان میں کوئی فرق ہے، اور یہ جو آج ہم جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ مقام قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے اس خاص مضمون کے اعتبار سے۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی کہ خاص مضمون کے اعتبار سے کہ قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی غیر اہم نہیں ہے، لیکن مختلف موضوعات کے اعتبار سے مختلف مقامات کو سب سے بڑھ کر اہمیت کا حامل قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو خاص اس موضوع پر، ایمان اور اسلام کے فرق پر، یہ مقام قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو لوگ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو۔ شاید بعض حضرات سوچے یہ ہرگز کا لفظ تم نے کہاں سے ایڈ کر دیا؟ تو عربی میں فعل ماضی کی نفی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ماضی ہی کے صیغے پر ما کا اضافہ کر دے، ما آمنتم، تم ایمان نہیں لائے ہو۔ لیکن فعل مضارع سے قبل لم لایا جائے تو یہ ماضی کی نفی ہے انتہائی تاکیدی۔ لم تؤمنوا، ما آمنتم نہیں کہا، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، یا ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم نے سرنڈر کر دیا ہے، اسلام کی، اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کر لی ہے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، اور اب دیکھیے نہایت تاکیدی نفی پہلے ہو چکی ہے، لم تؤمنوا، پھر مزید تاکید ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں ہرگز داخل نہیں ہوا۔ یہ پھر لما، لم کا اضافہ ہے۔ یہ مقام ہے جہاں ان دونوں چیزوں کو بالکل علیحدہ کر کے ایک دوسرے کے مقابل میں لے آئے۔ ثابت ہوا ایمان کچھ اور ہے، اسلام کچھ اور ہے۔ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں یا اسلام کی اصطلاحات میں تین جوڑے ایسے ہیں کہ جن میں عام اور خاص کی نسبت ہے۔ ایمان خاص ہے، اسلام عام ہے، یعنی ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے۔ یہی معاملہ نبی اور رسول کا ہے۔ نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ ہر رسول تو لازماً نبی ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ یہی معاملہ جہاد اور قتال کا ہے۔ قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن جہاد لازماً قتال نہیں ہے۔ ان اصطلاحات کے بارے میں بہت خوبصورت بات کہی ہے مفسرین نے، اذا التقیا خالفا واذا خالفا اجتمعا۔ جب یہ اصطلاحات
سامنے سامنے آتی ہے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، تو ان کے مفہوم میں اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن علیحدہ علیحدہ آ رہی ہو، یہاں پر اکیلی اصطلاح ایمان ہے، یہاں پر اکیلی اصطلاح اسلام ہے، تو ان کے معنی تقریباً ایک ہو جاتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ یہ اصطلاحات جو ہے جوڑے، یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں. تو ایمان کی جگہ اسلام، اسلام کی جگہ ایمان، یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، یہ دونوں تقریباً قرآن کے عام اسلوب کے اعتبار سے مترادف رحمانی الفاظ ہیں، لیکن یہاں انہیں بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اب ذرا پس منظر سمجھیے کہ یہ کون لوگ تھے جن سے یہ کہا جا رہا ہے. دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا میں جب کہ حضور ابھی مکہ میں تشریف فرما تھے، تو جس شخص کے دل میں ایمان یقین کے درجے میں آ جاتا تھا، صرف وہی کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. گویا کہ ایمان پہلے آتا تھا، اسلام بعد میں آتا تھا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اسلام کے اعلان کا مطلب کیا ہوگا. گویا کہ اپنے معاشرے کو میں چیلنج کر رہا ہوں، اپنے خاندان سے ہی نہیں، اہل و عیال سے بھی کٹ جانے کے لیے تیار ہوں. جو شخص اس حد تک یقین کا حامل ہو جاتا تھا، وہ پھر اسلام کا اعلان کرتا تھا. لیکن رفتہ رفتہ صورت بدلی، خاص طور پر ہجرت کے فوراً بعد. آپ کو معلوم ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات اور اسباب پیدا کر دیے کہ جو دو قبیلے وہاں پر اصل عرب قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں کے تمام اکابر ایمان لے آئے. اور قبائلی زندگی کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر سرداروں نے ایمان قبول کر لیا تو پھر دونوں قبیلوں نے ایمان قبول کر لیا. لیکن یہاں کیفیت اب وہ نہیں تھی. یقیناً بہت سے لوگ ان میں وہ تھے جنہوں نے دل کے ساتھ ایمان قبول کیا تھا، اس کے فیس ویلیو پر تسلیم کیا تھا. لیکن بہت سے لوگ وہ بھی تھے کہ جو یہ دیکھ کر کہ پورا قبیلہ اسلام لا رہا، چلو ہم بھی شامل ہو جائیں. یہ صورت تبدیل ہونی شروع ہو گئی. یعنی ان کے حد تک اسلام پہلے آ گیا، پھر رفتہ رفتہ حضور کی معیت میں رہے، حضور کی صحبت حاصل رہی اور اس سے استفادہ کیا، تو ایمان بھی پیدا ہوتا چلا گیا. اب یہاں اسلام پہلے آیا، ایمان بعد میں آیا. یہی کیفیت ہماری ہے آج. ہم مسلمان تو پیدائشی طور پر ہیں، مسلمان والدین کے گھر میں پیدا ہوئے، الا یہ کہ کوئی اور کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایمان قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو اسے بھی اپنے خاندان سے کٹنا پڑتا ہے، اسے اسی طرح کے حالات سے، چاہے وہ مار پیٹ اور وہ پرسیکیوشن اور وہ تشدد اور وہ ٹارچر نہ ہو جو ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں. لیکن بہرحال کافی کچھ قیمت انسان کو ادا کرنی پڑتی ہے اپنے اسلام کے قبول کرنے کی. لیکن ہماری 99,999 فی لاکھ جو اکثریت ہے، وہ تو انہی پر مشتمل ہے جو آباء و اجداد کی وجہ سے ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ آف برتھ مسلمان ہیں. تو اسلام تو پیدائشی طور پر مل گیا، پیدا ہوتے ہی داہنے کان میں اذان پڑھی گئی، بائیں میں اقامت کہی گئی. بڑا عجیب سا نکتہ ہے، ایک صاحب نے جب بیان کیا تو میں واقعی چونک گیا. انسان کی پیدائش کے وقت اذان دی گئی اور اقامت کہی گئی، نماز کوئی نہیں. اور اس کے انتقال کے وقت نماز پڑھی گئی بغیر کسی اذان کے، بغیر کسی اقامت کے. گویا کہ اس نماز کی اذان اور اقامت پیدائش کے وقت ہے جو نماز جنازہ کی شکل میں اس کی موت کے وقت پڑھی جا رہی ہے. اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی بس اتنے ہی وقفے کا نام ہے جتنی کہ اذان اور اقامت اور نماز کے درمیان ہوتی ہے. بہرحال یہ جو صورتحال کی